دوستو، انسانی تاریخ بحری جہازوں کے خوفناک حادثات سے بھری پڑی ہے۔ انہی تاریخی حادثات میں ٹائٹینک کا حادثہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے آج تک کوئی بھی فراموش نہیں کر پایا۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ٹائٹینک کا حادثہ لوگوں کے ذہنوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ یہ جہاز اپنے وقتوں کا جدید ترین اور طاقتور ترین جہاز تھا، جس میں تمام سیفٹی آلات اور سہولیات کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس دو ہیکل جہاز کا سائز، جدید ترین آلات اور بھرپور ٹیکنالوجی کے حسین امتزاج کی وجہ سے ٹائٹینک کے خالق نے تکبرانہ انداز میں یہ کہہ ڈالا تھا کہ ہم نے ٹائٹینک کی تیاری میں عقل اور محنت کو اس حد تک استعمال کر دیا ہے کہ اب اسے شاید خدا بھی ڈبو نہ سکے۔ مگر بدقسمتی سے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے دوران ہی ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد لقمہ اجل ہو گیا۔ جہاز میں سوار سینکڑوں لوگ یخ ٹھنڈے پانی کی نظر ہو گئے۔ اب تک ٹائٹینک کے ڈوبنے کی عموماً ایک ہی وجہ بیان کی جاتی ہے، وہ وجہ ایک بڑے آئس برگ یعنی برف کے تودے کے ساتھ تصادم تھا، مگر ٹائٹینک کے غرق ہو جانے کی چند اور وجوہات تھیں۔ 90 کی دہائی میں ریلیز ہونے والی شہرت آفاق مووی، جس میں مرکزی کردار لیونارڈو ڈی کیپریو اور کیٹ ونسلٹ نے ادا کیا تھا، کا بھی یہی موضوع تھا، مگر اس مووی میں جہاز کے ڈوبنے کی بھی یہی وجہ دکھائی گئی۔ مگر 100 سال بعد ماہرین نے جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجوہات بیان کر دی ہیں، جسے آج تک شاید چھپایا جاتا رہا یا پھر حقائق کو مسخ کیا جاتا رہا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجوہات تھی جس وجہ سے ایک بڑی افریت اور انسانی عقل کا ایک شاہکار اپنے پہلے سفر پر ہی سمندری لہروں کی نظر ہو گیا۔ نمبر 1، جہاز کے فیول والے حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دوستو، ایک مشہور برطانوی صحافی سینن ملونی 30 سال تک ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجوہات پر تحقیقات کرتے رہے۔ انہوں نے جہاز کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کی تصاویر کی بھی بھرپور جانچ پڑتال کی۔ اپنی اس جانچ پڑتال اور تحقیقات کے بعد سینن اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ دراصل جہاز کے فیول والے حصے میں بھڑکنے والی آگ تھی۔ اس کے تجزیے کے مطابق جہاز کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی اس میں آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ جہاز کا عملہ کئی ہفتوں تک اس آگ پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ سینن کے مطابق ٹائٹینک کے مالک کو اس آتش گیری کا بخوبی علم تھا، مگر یہ مسافروں سے اس سلگن کو چھپاتا رہا۔ چونکہ ٹائٹینک میں برف کے تودوں سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات موجود تھے، مگر مسلسل درجہ حرارت کی وجہ سے جہاز کا ڈھانچہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو گیا تھا۔ جب جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تب تک اس کا فولاد نکارہ ہو چکا تھا۔ ماہرین کے مطابق جہاز کا سٹیل بالکل نازک ہو چکا تھا اور اس قدر ہیٹ کی وجہ سے تقریباً 75% تک اپنی مضبوطی کھو چکا تھا، جس وجہ سے جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہ بچا سکا۔ نمبر 2، بدقسمتی سے جہاز کی دوربینیں لاکڈ ہو گئی تھی۔ دوستو، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شپ میں بینیکولرز یعنی دوربین کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر جہاز کا عملہ یا کیپٹن دوربین کی مدد سے اپنے سفر کے دوران آنے والی تمام رکاوٹوں کو پہلے سے ہی دیکھ کر اپنی شپ کے رخ کا تعین کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے ٹائٹینک کا دوربین باکس کسی وجہ سے لاکڈ ہو گیا تھا، جس وجہ سے انہیں دوربین بھی میسر نہیں تھی اور انہیں اپنی آنکھوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا، جس وجہ سے یہ لوگ اپنے رستے میں آنے والے ایک بڑے آئس برگ کو نہ دیکھ سکے۔ جب تک انہیں خطرے کی بھنک پڑی تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ روانگی سے ذرا پہلے وائٹ سٹار لائن اچانک سے ہی ڈیوڈ بلیئر کی جگہ ہنری وائلڈ، جو کہ بڑے جہازوں کا ماہر تھا، ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے وائلڈ، جس کے پاس دوربین باکس کی چابیاں تھیں، ڈیوڈ بلیئر کو سونپنا بھول گیا۔ اب ٹائٹینک کا کریو محض اپنی آنکھوں پر ہی انحصار کر سکتا تھا۔ انہوں نے اس سنگین غلطی کا ایک بڑا معاوضہ اپنی جان کی صورت میں ادا کیا۔ دوربین یا بینیکولرز باکس دراصل لاکڈ تھا۔ اس بات کا پتہ دنیا کو 95 سال بعد تب لگا جب اس بدقسمت باکس کو نیلامی کے لیے رکھا گیا۔ نمبر 3، چند اور وجوہات۔ دوستو، اب ذرا ٹائٹینک کے ڈوبنے کی چند اور وجوہات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً جس رات یہ بڑا حادثہ پیش آیا اس رات بدقسمتی سے چاند بھی نہیں نکلا تھا، جس وجہ سے کریو ایک بڑے آئس برگ کو نہ دیکھ سکا اور دوربین کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ خطرے کی موجودگی کا بالکل بھی اندازہ نہ لگا سکے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسی روٹ سے گزرنے والے دوسرے شپس کی جانب سے ملنے والی وارننگز کے باوجود بھی ٹائٹینک نے اپنی رفتار کم نہ کی۔ اگر شپ کی رفتار ممکنہ خطرے کے پیش نظر کم کر لی جاتی تو شاید اسی حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔
دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. اگر آپ نے وجود ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت جلد ایسی اور دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہونے والے ہیں. ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.